بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک ٹاپک ہے حلال، اس کے آس پاس بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، بہت سے کنٹروورسیز کریٹ کی جا رہی ہیں اس کے خلاف میں، اور لیکن بہت سے لوگ الحمدللہ اس کے ساتھ کھڑے بھی ہیں۔ کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حلال جو ہے ایک طریقہ ہے مارکیٹنگ کا، تو کوئی اس سے بول رہا ہے کہ ریلیجیس پریشر ہے ان کے اوپر، اور کچھ لوگ تو سیدھا الزام لگا دے رہے ہیں کہ حلال اکنامی کا جو مطلب جو ہے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا، اور پھر وہی پیسہ غلط چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ حلال انڈسٹری کا 80% حصہ نان مسلم کمپنیز کے پاس ہے۔ اگر حلال صرف مسلمانوں کو فائدہ دیتا تو برازیل، آسٹریلیا، کوریا، چائنا، یوروپ کو سب سے بڑی فوڈ فیکٹریز حلال سرٹیفکیشن کے لیے کیوں لائن لگاتی؟ ان ملکوں کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ ان کا دین الگ، ان کی تہذیب الگ، ان کی روایت الگ۔ حلال انڈسٹری کا جو ٹرن اوور جو ہے اپروکس 2.2 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ اگر یہ پیسہ واقعی ان راستوں پر جا رہا ہے جو الزام لگ رہے ہیں، تو شاید دنیا کا جو نقشہ کچھ اور ہوتا۔ جو لوگ سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں معاشرے میں، وہ کہیں نہ کہیں دب کے بیٹھے ہوتے۔ یعنی بات یہاں ایموشن کی نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے کہ کیا چیز کے آس پاس ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم کوئی گالی یا غصہ نہیں، حقیقت سے اور فیکٹ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں حلال سے تو ڈر ہے؟ کیونکہ حلال صرف یہ کھا سکتے ہو یہ نہیں کا مسئلہ نہیں ہے۔ حلال ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کا خرچہ کمپنی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ حلال سرٹیفکیشن مطلب ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹریس کرنا، انگریڈینٹس کہاں سے آ رہے ہیں، سورس ٹریس کرنا، صفائی ٹریس کرنا، کنٹامنیشن ٹریس کرنا، ہائیجین سب کچھ ٹریس کرنا۔ اور یہ سب کیا ہوتا ہے؟ فری میں نہیں ہوتا، اس پر ٹائم لگتا ہے، اس کی آڈٹ لگتی ہے، کوالٹی کنٹرول بھی اس کا الگ ہوتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات اس میں آدمی کا ضمیر بھی لگتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے ہنسنے والی بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حلال سرٹیفکیشن سے کئی ہزار کروڑ جمع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوتے ہوں گے، لیکن وہ پیسہ تو پروفٹ میں نہیں آتا ہوگا نا سب۔ اس پروسیس کو چلانے کے لیے بھی کاسٹ ہوتا ہے۔ حلال سرٹیفکیشن فری میں تو نہیں ہوتا، کیونکہ حلال کا کوئی اسٹیکر نہیں ہے، یہ پورا سسٹمک ویریفیکیشن سے ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت سی چیز لگتی ہیں، اس میں لگتے ہیں پیسے، لیب ٹیسٹ کے، انگریڈینٹ ٹریس کرنے کو، فیکٹری کے جو انسپیکشن ہوتا ہے اس میں، آڈیٹرس کے سیلریز، ٹریولز کے اور کمپلینس کے، اور جو اینول جو اس کا ہے ری سرٹیفکیشن، اس کے پیسے لگتے ہیں۔ یعنی یہ پیسے پاکٹ میں نہیں جا رہے ہیں، سسٹم میں ری انویسٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے مسلم باڈیز کما رہی ہے، تو ایک بات سمجھ لیجیے، آپ کلیئر ہے کہ سرٹیفکیشن کسی بھی چیز کی دنیا میں کوئی فیلڈ میں فری میں نہیں ہوتی ہے، چاہے ایس او ہو، ایف ڈی اے ہو، ایف ایس ایس اے آئی ہو، جی ایم پی ہو، ہر جگہ ایک فیس لگتی ہے۔ کوئی بھی سرٹیفکیشن چیریٹی بیس نہیں چلتی ہے۔ پرابلم صرف حلال سے کیوں؟ حلال جیسے سرٹیفکیشن صرف اسلام میں تو نہیں ہے۔ یہودیوں میں سرٹیفکیشن ہوتا ہے کوشر کا، وہ اس سے بھی کہیں نہ کہیں سخت ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوشر کے سسٹم میں بھی انگریڈینٹس ٹریس ہوتے ہیں، سلاٹرنگ کا طریقہ بھی چیک ہوتا ہے، پروڈکشن، پیکیجنگ، پیوریفیکیشن سب بہت سختی سے ہوتے ہیں، اور اس کا سرٹیفکیشن جوش اتھارٹیز چیک کرتی ہیں۔ اور دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز جو فوڈ کمپنیز ہیں، نیسلے، کوکا کولا، کیلاگز، ہینز کوشر سرٹیفکیشن دیتی ہیں۔ لیکن کبھی سننے میں نہیں آیا نہ کسی نے کہا کہ کوشر لیبل سے پیسہ کون کما رہا ہے یا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کے کئی لوگ ایسے ہیں، عقل مند ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ سرٹیفکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی، ایک ذمہ داری، بلکہ یہ نہیں کہ کوئی ریجن امپوز کرنا۔ تو پھر سوال سیدھا ہے، حلال ہو یا کوشر، دونوں کا سسٹم سیم ہے، کلین سورسنگ، سیف پروسیس اور ٹرانسپیرنسی۔ پھر شور صرف حلال پر ہی کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ سرٹیفکیشن کا نہیں، مسئلہ کہیں نہ کہیں اراؤنڈ مسلم ہے، اور یہی بات لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں ایک اسلام فوبیا پھیلایا جا رہا ہے۔ حلال کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے؟ حلال کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جائز اللہ نے کی ہمارے لیے، پاک ہے، سیف ہے، اور بغیر کسی گناہ کے ہے، وہ حلال ہے۔ اس کا اپوزٹ حرام ہوگا، جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہمارے لیے، جو انسان کی صحت، اس کے اخلاق اور روح کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کھاؤ جو حلال ہو، جو طیب ہو، اچھا ہو۔ حلال صرف کھانے میں نہیں، حلال ہر چیز میں ہے۔ کھانے میں، کھانا سلاٹر کیسا ہوا ہے، کنٹامنیشن نہیں ہے، پیسے میں کمائی کیسی ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، رشتوں میں نکاح کے ذریعے حلال کرنا، زبان کیسی ہو، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب حرام ہے۔ بزنس میں آپ ناپ تول کیسے کر رہے ہو، تو ہر جگہ آپ کو ایک چیز ملے حلال حلال، یعنی کہ جو چیز جائز ہے، جو چیز اچھی ہے، وہ حلال ہے، جو چیز انسانی فطرت کے خلاف ہے وہ حرام ہے۔ آج مسلم پاپولیشن 2 بلین کے آس پاس ہے، حلال اکنامی سائز جو ہے 2.2 ٹریلین ڈالر کے آس پاس ہے، اینول گروتھ 6.3% ہے، مطلب اتنا گروتھ کسی اور انڈسٹری میں نہیں ہے۔ اور سب سے سرپرائزنگ بات کیا ہے کہ حلال بزنس کا جو 80% حصہ جو ہے نان مسلم کمپنیز کے پاس ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ مارکیٹ ڈیمانڈ جو ہے پروفٹ کو فالو کرتی ہے، اور ریلیجن کو نہیں۔ برازیل جو ہے سب سے بڑے حلال میٹ ایکسپورٹرز میں آتا ہے، آسٹریلیا میں بھی
حلال لैम्प सबसे ज़्यादा होती है। यूरोप में भी हलाल कॉस्मेटिक्स और फार्मा, थाईलैंड और कोरिया में भी हलाल सर्टिफाइड फूड्स कॉस्मेटिक्स, और इंडिया में भी हलाल सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है। फ़ायदा किसको होता है हलाल से? सबसे ज़्यादा हलाल से फ़ायदा क्या होता है? रोज़गार मिलती है, जॉब्स मिलती है, टैक्स जनरेट होता है, जीडीपी बूस्ट होता है। हलाल से होने वाले फ़ायदे लोग बताएंगे नहीं आपको कि कितने जॉब्स क्रिएट कर रहा है, टैक्सेस जनरेट कर रहा है, जीडीपी बूस्ट कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको स्टेबल रख रहा है। और ये बात भी जान लो कि हलाल का लेबल हटा दिया जाए, उनके स्टिकर्स हटा दिए जाए, सबसे बड़ा लॉस उन मुल्कों का होगा जो हलाल से कमा रही हैं, मुस्लिम्स का नहीं होगा। मुस्लिम्स का लॉस क्यों नहीं होगा? कि मुस्लिम्स जो तकवा वाले होंगे, जो अल्लाह वाले होंगे, वो चीज़ शिफ्ट कर जाएंगे, ऑर्गेनिक फूड पे आ जाएंगे, घर पे कुकिंग करेंगे, प्लांट बेस्ड चीज़ लेंगे। सबसे जो चीज़ें जो ज़रूरत वाली नहीं है उसको ख़त्म कर देंगे, नहीं लेंगे। उसमें क्या है, कोई जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को खुद उस तरीके से चेंज कर लेंगे। तो लॉस किसका होगा? लॉस असल में फिर किसका होगा? कॉर्पोरेट बिजनेस का। प्रॉफिट किसका होगा? प्रॉफिट जो होगा मुस्लिम्स के सेहत का और उनके ईमान, उनके तकवा का प्रॉफिट हो जाएगा। और हलाल जो है सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं, नॉन मुस्लिम्स को भी पसंद आता है। क्यों? हलाल खाने में मीट फ्रेश रहता है, जो ब्लड की गंदगी होती है वो नहीं होती, हाइजीन होती है, पूरी वेरीफाइड सोर्सिंग होती है। हलाल का मतलब क्या होता है यूरोप में? क्लीन फूड। तो इसका मतलब जो हलाल सबसे सुपीरियर स्टैंडर्ड है क्वालिटी का। जो लोग इसके खिलाफ हैं तो कहीं ना कहीं अपनी इकनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हलाल रिस्क में बरकत होती है। आप देखोगे जो लोग हलाल कमाते हैं वो कमती कमाते हैं लेकिन खुश रहते हैं। जो लोग हराम कमाते हैं इतना ज़्यादा कमाते हैं कि वो तब भी काफ़ी नहीं रहता। जो लोग हलाल खाते हैं थोड़ा खाते हैं खुश रहते हैं। जो लोग हराम खाते हैं कितना भी खा ले उनको सुकून नहीं मिलता। हलाल से सिर्फ पेट नहीं, इंसान की जो रूह है वो खुश होती है, वो भरती है। और जब ज़िंदगी जो हमारी होती है हलाल भी चलती है तो हम लोग को एक ज़हनी सुकून मिलता है। हम लोग को एक ज़हनी सुकून मिलता है हर चीज़ में। हमारी आँखों में वो सुकून रहता है। वो जो रात में हम सोते हैं सुकून सोते हैं। तो हलाल जो है कोई स्टिकर नहीं है, सिर्फ एक सर्टिफिकेशन तक नहीं है, बल्कि आपके ईमान की जो है एक प्रोटेक्शन है। अगर कोई सोचे कि हलाल लेबल हटा दी जाए तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं। हम फिर चीज़ों में शिफ्ट हो जाएंगे जो हमारे लिए ज़रूरत वाली है। हमारे फालतू खर्चे कम हो जाएंगे, फालतू चीज़ों पे हम ट्रस्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तकवा है और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान जो है रुकने वाला नहीं है। हम दूसरे तरीके ढूंढ लेंगे अपने खाने का इंतज़ाम, खाने का जो सर्टिफिकेशन जो भी है, अपना एक अलग निज़ाम, अपना एक अलग सप्लाई सब तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। कोई एक रास्ता बंद होता है, एक रास्ता अल्लाह ताला खोल देता है। क्योंकि हम किसी कंपनीज़ के मोहताज नहीं है, ना किसी सर्टिफिकेशन के मोहताज है, ना किसी मार्केट के मोहताज है। अगर हम किसी के मोहताज हैं तो वो सिर्फ है अल्लाह सुब्हान तआला के। जिसका रिज़्क अल्लाह लिख देता है, उसको कोई सिस्टम, कोई पॉलिसी, कोई डिसीज़न, कोई कुछ नहीं कर सकता।